بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل ارشد اور میں آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی انفارمیشنز بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور وہ انفارمیشنز کیا ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بہت سے ایسے دوست ہیں جو جابس کرتے ہیں، پرائیویٹ جابس کرتے ہیں، اور ان کو وہاں سے اتنی ارننگ نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو وہاں پر سے سیلری پیکیج اتنا نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ اپنے گھر کو ایزیلی چلا سکیں۔ ان کو بہت سے اس میں جو ایشوز آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو میں اینڈ بتانا چاہوں گا۔ آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایسے دوست ہیں جو کہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اور پرائیویٹ جابس کے اندر ان کو سیلری پیکیج اتنا نہیں مل رہا ہوتا، لیکن وہ سارا دن اپنا وہاں سپینڈ کرتے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وہاں پر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اتنی اجرت ان کو وہاں سے نہیں ملتی۔ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو گھر میں اپنا خرچہ نہیں چلا پا رہے ہوتے، اور بہت سے ایسے روٹینز کے کام ہیں جو ان سے نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا، میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا، میں آپ کو ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی کاروبار کریں۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی ہنر آتا ہے تو آپ اس کے اوپر محنت کریں، آپ اپنے اس کام کو کریں تاکہ آپ کو اس سے زیادہ ارننگ ہو سکے اور آپ اپنے گھر کو اچھے سے چلا سکو۔ اب بہت سے ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو کوئی ہنر نہیں آتا، ہم نے تو کوئی ہنر سیکھا نہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ہم کس طریقے سے اپنا بزنس کریں، ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، ہم کس طریقے سے اپنا بزنس کریں۔ تو اس کے لیے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ کسی کام کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، تو پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے ہیں، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، جیسے کہ آپ نے روزگار اسکیم کے بارے میں سنا ہوگا۔ روزگار اسکیم سے وہ آپ سے آپ کا پورا پلان پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا پلان ہے، اس میں کتنی انویسٹمنٹ آئے گی، اس میں آپ کو کتنا سٹاف ریکوائرڈ ہے، آپ ان کو کتنی سیلری دیں گے۔ تو اس حساب سے آپ نے ایک پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فیزیبلٹی رپورٹس بنانی نہیں آتی تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹس پر جاتے ہیں تو ویب سائٹ پر انہوں نے کچھ فارمیٹ دیے ہوتے ہیں، کچھ بنے ہوئے فارمیٹ دیے ہوتے ہیں۔ آپ ان فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر انفارمیشنز لکھی ہوتی ہیں، آپ نے وہی چیزیں وہاں پر ایڈ کر دینی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی ایڈ نہیں کرنا آتا تو پاکستان میں بہت سے ایسے نیٹ کیفے ہیں، بہت سے ایسے نیٹ کیفز کے اندر وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں، کچھ مائنر سے پیسے وہ آپ سے لیتے ہیں، وہ آپ کو ایک فیزیبلٹی رپورٹ اس کے مطابق بنا دیں گے، آپ کو ریکویسٹ لیٹر بنا دیں گے۔ تو اس کے اوپر پھر آپ کو گورنمنٹ جو ہے اس پہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک پرووائڈ کر دیتی ہے ایزیلی۔ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں یہ فنڈز پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، ہمارے یہ فنڈ اپروو نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک اخوت کی آپشن ہے۔ اخوت ایک فاؤنڈیشن ہے، آرگنائزیشن ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قرضے جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے، کاروبار کے لیے قرضے آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس میں بھی کچھ آپ کی ویریفیکیشن جسٹ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو اپنا بزنس پلان بتانا ہے کہ سر ہم یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس بزنس میں اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس بزنس کو ہم ایسے بڑھائیں گے اور آپ کو ایزیلی انسٹالمنٹ بھی پے کر سکیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ آئیڈیا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ہمیں فنڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں اپنا کاروبار کرنے کے لیے، لیکن ہم ان فنڈز کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم ان اداروں کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ اگر جب تک ہم کسی چیز کو اپروچ نہیں کریں گے، کہیں نہیں جائیں گے، کسی سے پوچھیں گے نہیں اور اس چیز کے لیے اپلائی نہیں کریں گے، تو ہمیں کیسے کوئی فنڈ ملے گا، کیسے ہم اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی جو کنفیوژن ہوتی ہے ہم لوگوں کو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود سے بہت زیادہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسا ہوگا۔
تو یہ جو اپنے سے ایزیوم کرتے ہیں، تو پلیز آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سے کچھ ایزیوم مت کیا کریں، آپ کچھ کرنے کی کوشش کیا کریں، آپ اس ایم کو بنایا کریں کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کریں گے۔ تو اگر آپ اپنا ایک ایم بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو کامیابی دے گا اور آپ اس سے کامیاب بھی ہوں گے۔ اور میں نے تو ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے گریجویشنز کی ہوئی ہیں، ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن وہ جاب کی تلاش میں ہیں، ان کے مطابق جابس نہیں مل رہی ہوتی۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس تو خود ایک بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں، انہوں نے ایجوکیشنز لی ہوتی ہیں، ان کے پاس پلان ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس سورس نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ بزنس نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں آپ کو اس میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں آج کل تو بہت سے آن لائن ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیے گئے ہیں، آپ فوڈ پانڈا کو لے لیں، آپ اور بھی مزید کچھ ایسے ہمیں ٹولز ہیں جو کہ اوبر ہے، کریم ہے، بہت سے ایسے ہمیں جو پلیٹ فارم ہے وہ آن لائن پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ آپ اگر برگر شاپ اپنی چھوٹی سی اوپن کر لیں، اس کو ایڈورٹائز کریں، آپ اپنے سوشل میڈیا پر اس کو ایڈورٹائز کریں، آپ اس کو اپنے گھر سے یوز کریں، آپ جو ہے فوڈ پانڈا پر اپنا ایک ریسٹورنٹ اس کے نام کا بنائیں، آپ وہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنا شروع کریں، آپ کا بزنس گرو کرے گا۔ آپ ایسا کریں، اگر جب تک اس سے آپ چھوٹے سے کام سے سٹارٹ نہیں لیں گے تو آپ بڑی سٹیج پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے آپ چھوٹے کام سے سٹارٹ لیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے اندر کچھ فنڈ چاہیے تو ہمارے بہت سے ادارے ہیں، میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں، روزگار اسکیم ہے، بینکوں سے آپ جو ہے وہ کچھ ایسے بینکس ہیں جو آپ کو انٹرسٹ فری جو ہے فنڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ کو فنڈ پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کے پلان کے اوپر، آپ کے پیشن کے اوپر وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ریٹرن بھی کر دیں گے۔ تو میں آپ سے میری گزارش ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی پڑھائی کا استعمال کریں، وہ اپنے مائنڈ کا استعمال کریں، اور وہ اپنے آئیڈیاز کو جنریٹ کریں، آن لائن اپنے آئیڈیاز دیں، آن لائن سروسز اپنی پرووائڈ کریں۔ تو بہت سی ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم اپنا بزنس کر کے جو ہے وہ ارننگ حاصل کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت کچھ ایسا ہے، ہم صرف ان کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں یار کتنا امیر ہے یہ، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی کچھ مشن تھا، ان کے ایم تھے، پھر انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کوشش کی اور پھر وہ کامیاب ہوئے اور وہ اس مرتبے پر آئے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہم لوگ بھی ارننگ کرنے کے لیے اپنا کام کر سکتے ہیں، ہم کوئی بزنس پلان دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آن لائن اس آئیڈیاز کو دے سکتے ہیں۔ تو ایسی بہت سے پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنے آئیڈیاز کو بتا کر، اپنا بزنس پلان دے کر، آپ ان سے فنڈ لے کر اپنے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ مناسب سمجھا میں نے کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس کے اندر میں مزدور طبقے کو بتاؤں، جس کے اندر میں اپنے ایسے دوستوں کو بتاؤں جو پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن وہ اپنا کاروبار نہیں کر پا رہے، وہ جاب بھی نہیں کر پا رہے، اور ان کے پاس وہ صرف اسی بات سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، ہم کس طریقے سے اپنا کاروبار کریں۔ تو کوشش کرنا سٹارٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا، آپ کی منزل پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے کام میں کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کریں، آپ کا کوئی پلان ہے تو وہ آن لائن بتائیں۔ آن لائن بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جہاں پر آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ٹیلنٹ کے آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ ویسے اگر آپ لوکلی دیکھیں تو بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کے ٹیلنٹ پر آپ کو پیسہ دیتی ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ تو کچھ سوچیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں
تو پھر اس کے اوپر کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ اپنا کاروبار بھی کریں گے، کامیاب بھی ہوں گے اور تمام تر فیسلٹیز آپ کے پاس بھی ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔